جو انسان کی ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ تین قسم کے نقصان دہ اسباب ہیں۔ ایک اسباب وہ ہے جو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے بخار، نزلہ، زکام، ٹی بی، اس کے علاوہ بیماریاں، یہ جسم کو نقصان پہنچانے والے اسباب ہیں۔ کچھ اسباب ہے جو انسان کے مال کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے آگ ہے، انسان کے مال کو جلا کر بسم کر دیتی ہے۔ اور کچھ اسباب ہے جو انسانی ایمان کے لیے تباہ کن ہے، وہ گناہ ہے۔ جو اسباب انسانی جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، بیماریاں، ان سے تو ہم دور رہتے ہیں اور ان میں فرق نہیں کرتے کہ یہ بیماری ہلکی ہے یا بھاری ہے، دونوں کا علاج کرتے ہیں تاکہ جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر گردن توڑ بخار ہے تو ہم اس کا بھی علاج کرتے ہیں، اور اگر ہلکا سا بخار ہے تو ہم اس کا بھی علاج کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ہلکی بیماری آگے بڑھ کر نقصان دہ ہے۔ اب نزلہ زکام ہے، اگر علاج نہ کیا جائے تو کھانسی کی شکل ہوگی، علاج نہ کیا جائے تو ٹی بی کی شکل ہوگی، تو وہ چھوٹی بیماری چھوٹی نہیں رہتی، بڑی ہو جاتی۔ تو بیماریاں جو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہے، ہم ان میں بڑے اور چھوٹے کی تمیز نہیں کرتے۔ جیسے بڑی بیماری کا علاج کرتے ہیں تو ہلکی سے ہلکی بیماری کا بھی علاج کرتے ہیں تاکہ جسم نقصان سے بچے۔ مگر جو گناہ ایمان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ہم اس میں فرق کرتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے، یہ نہیں کریں گے، یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ کریں گے۔ حالانکہ بخار سے جسم کا نقصان ہے اور گناہ سے ایمان کا نقصان ہے، اور آپ کا ایمان ساری کائنات سے قیمتی، جسم تو ایک مٹھی مٹی ہے۔ اگر بیماری نہ بھی ہو، خدا نہ خواستہ اچانک بھی موت آ سکتی۔ تو بیماریوں میں تو ہم یہ تمیز نہیں کرتے کہ یہ خطرناک بیماری، اس کا علاج کرے، اور یہ ہلکی بیماری ہے، اس کے علاج کرنے کی ضرورت نہیں، دونوں کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن جو روحانی بیماریاں ہیں، گناہ، جس سے عقل بیمار ہوتی ہے، روح بیمار ہوتی ہے، ایمان مرتا ہے، ہم ان میں فرق کرتا ہے کہ یہ تو بڑا گناہ ہے، اس سے ہم بچیں گے۔ چنانچہ شراب سے ہم بچتے ہیں، زنا سے ہم بچتے ہیں، قتل سے ہم بچتے ہیں، چوری ڈاکوں سے ہم بچتے ہیں، لیکن غیبت سے کون بچتا؟ چغل خوری سے کون بچتا؟ اس میں یہ فرق ہم کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی شکایت فرمائی، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ کچھ لوگ اپنی خواہش کو خدا بنا بیٹھے ہیں، جو خواہش میں آئے وہ کر جاتے، اور یہ نہیں سوچتے کہ ان گناہوں سے ہمارا ایمان ڈوب جاتا۔ اسی طریقہ سے جو اسباب ہمارے مال کے لیے نقصان دہ ہیں، ان میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے بڑا نقصان ہے، اس سے بچیں گے، اس سے چھوٹا نقصان ہے، اس سے نہیں بچیں گے، نہیں، وہاں بڑے چھوٹے دونوں سے بچتے ہیں۔ مجھے اگر کوئی کہے کہ میں آپ کی چھت میں بڑا انگارہ نہیں، چھوٹی سی چنگاری رکھ لیتا ہوں، میں اجازت دوں گا؟ بالکل نہیں دوں گا۔ میں کہوں گا کہ وہ چنگاری پھیلتے پھیلتے انگارہ بن جاتا اور وہ پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔
تو یہاں تو چھوٹی چنگاری اپنی چھت میں برداشت نہیں کرتا، لیکن جب گناہوں کا باب آتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ کون سی بات ہے، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ جس طرح چھت جلنے کے لیے ایک چنگاری کافی ہے، تو ایمان کی تباہی کے لیے ایک چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب میں نے گناہ کو چھوٹا سمجھا، یہ چھوٹا سمجھنا بڑا، میں نے اس کو بڑا بنا۔ اس لیے قرآن کریم نے شکایت کی کہ جسمانی بیماریوں کے سلسلے میں اور مالی نقصان کے سلسلے میں تو تم عقل، روح اور شریعت کے تقاضے پر چلتے ہو اور بڑے اور چھوٹے اسباب سے بچتے ہو کہ جسم کو نقصان نہ ہو، مال کو نقصان نہ ہو، لیکن جب گناہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اب فاحشات کی پیروی کرتے ہو کہ یہ بڑا گناہ ہے، یہ تو نہیں کریں گے، اور یہ چھوٹا حصہ کیا ہوتا ہے، وہ کر گزرتے ہیں۔ حالانکہ چھوٹا گناہ ایمان کے لیے ایسا ہے جیسی چھوٹی چنگاری چھت کے لیے، اور چھوٹا گناہ ایمان کے لیے ایسا خطرناک ہے جیسے ہلکا بخار جسم کے لیے خطرناک ہے، اگر ان کا علاج نہ کیا جائے وہ آگے گردن توڑ بخار تک نوبت پہنچے۔ اس لیے انسان گناہوں سے ضرور بچے۔ ہم گناہ کے ضرر کو چونکہ دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے بے خطر ہم گناہ کر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی اسرائیل میں ایک غریب آدمی مچھلی کا شکار کرتا تھا اور مچھلیوں کو بیچتا تھا اور بچوں کی روزی کا بندوبست کرتا تھا۔ ایک دن اس شکاری نے ایک مچھلی پکڑی۔ بادشاہ کی بیوی سیر و تفریح کے لیے دریا کی کنارے نکلی تھی۔ اس نے وہ مچھلی دم سے ایسی 2 انگلیوں میں پکڑی تو اس کو پسند آئی وہ مچھلی۔ اس غریب نے کہا کہ یہ تو میں بیچنے کے لیے پکڑتا ہوں اور بچوں کی روزی کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے کہا یہ ملک بھی میرا ہے، یہ دریا بھی میرا ہے، اس میں جو مچھلی ہے یہ بھی میری ہے، میں نے اپنی چیز لے لی، تم کون ہو اس کا عوض معاوضہ طلب کرنے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس ظلم کو جن 2 انگلیوں سے پکڑا تھا اس پر ایک گاڑ پھوڑا نکلا۔ حکیموں نے کہا اگر یہ 2 انگلی نہ کاٹی جائے تو سارا ہاتھ سڑ جائے گا۔ اس نے وہ کٹوا دی۔ اس کو اس نے گناہ نہیں سمجھا تھا کہ ایک تو مچھلی ہے، وہ بھی دریا کی ہے، وہ دریا بھی میرے ملک میں ہے تو یہ مچھلی میری ہے، انگلی کاٹی، لیکن وہ زہر آگے ہتھیلی تک پھیل چکا تھا۔ چند ماہ کے بعد ڈاکٹر نے کہا ہتھیلی بھی کاٹ لی، ورنہ ہاتھ کو خطرہ، ہتھیلی بھی کاٹ لی، وہ زہر آگے بڑھ چکا تھا، یہاں تک اس کا ہاتھ کٹا۔ کسی بزرگ نے کہا یہ کاٹنے سے نہیں ہوتا، جس پر ظلم کیا ہے اس کے پاؤں میں پڑ گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بمشکل وہ غریب آدمی شہر میں ملا اور اس کی منت سماجت کی اور معافی کی اور اپنی ظلم کو یاد کر لیا کہ میں نے یہ ظلم آپ پر کیا تھا۔ اس نے بھی اس کے حالت ذات کو دیکھ کر معافی دے دی، آگے جسم گل سڑنے سے بچ گیا۔ جب تک گناہ کا زہر تھا بڑھتا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کون تھا زہر کو نکالنے والا؟ ہاں، جس مظلوم کی آنکھ نے یہ آگ لگائی تھی اسی کی دعا نے اس آگ کو بجھا دیا۔ حضور نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ چھوٹا ظلم میں کرتا ہوں، فرمایا ان سے تمہاری اربوں خربوں سال آخرت کی تباہ ہو جائے۔ ہم کسی کا پیر تو نہیں پکڑیں گے، لیکن چلتے چلتے امرود فروخت کے ٹوکرا سے ایک امرود لے کے کھا لیں، کسی کا سارا چنا بوری میں ڈال کر نہیں لے جائیں گے، لیکن چلتے چلتے ایک چلو بھر دیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں۔ اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ گناہ نہ سمجھنا سب سے بڑا گناہ۔ یہ منڈیوں میں آڑتیوں کو آپ دیکھتے ہیں،
سیب بیچتے ہیں تو 8-9 سیب ہاتھوں میں پہلے اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنے ٹوکرے میں ڈالتے ہیں، باقی مالک کے لیے فروخت کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اس لیے گناہوں کا بہت بڑا اثر۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کے باپ کو، کسی کے ماں کو گالی دینا یہ تو گناہ ہے، لیکن اپنے باپ سے لڑنا، ماں سے لڑنا وہ تو اپنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا صلیت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحججت 11 حجان وأديت زکاة كل سنة، کہ رسول اللہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہوں، 11 حج ادا کر چکا ہوں، آج تک میں نے رمضان میں ایک روزہ ضائع نہیں ہونے دیا، اور ایک پیسے کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ علیک النار، اللہ نے آپ پر جہنم حرام کر دی۔ وہ خوش ہو کر چل پڑا، واپس بلایا، فرمایا اگر ماں باپ کی نافرمانی تم نے کی ہو تو تمہارا حج بھی گیا، نمازی بھی گئی، زکوٰۃ بھی گئی، سب کچھ گیا، پھر آپ جہنم سے پر امید نہ رہو، جنت سے۔ اب دیکھو اس زمانے کا آدمی جو 5 وقت نماز پابندی سے، زکوٰۃ کا ایک پیسہ ادا کرتا، حج 11 کر چکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بھی دے دی کہ آپ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جب وہ خوش پھیرنے لگا فرمایا بشرطی کہ آپ ماں باپ کے نافرمان نہ ہو، اگر نافرمان ہو آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے زکوٰۃ آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اکثر لڑکے ماں کو گالی دے دیتے ہیں، باپ کو والعیاذ باللہ گالی دے دیتے ہیں، اس سے تو عبادات بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ جہنم میں آگ کی بنی ہوئی درختیں اونچی اونچی، اور اس میں کچھ لوگ پاؤں سے الٹی منہ لٹک رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کس گناہ کی پاداش پر ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ نوجوان تھے جو باپ کو گالی دیتے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو تصور نہیں ہو سکتا کہ کوئی باپ کو ماں کی گالی دے، لیکن بھئی یہ تو کہتے ہیں نا بجی تیرا دماغ خراب ہو چکا، اس سے بھی عمر بھر کی طاعت ضائع ہو جاتی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جب لاعلاج بیمار ہوتا تھا اس کے رجسٹر 2 علاج تھے۔ ایک تو ہم راستے سے غریب غربا کو پکڑ کر دسترخوان پر بٹھاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان غربا سے جو ذرات بچتے تھے وہ ہم بیمار کو کھلاتے تھے۔ ابھی وہ غریب ہمارے گھر میں ہوتے تھے، ہمارا بیمار دوڑنے لگتا۔ آج اس پر لوگوں کا اعتماد کہاں ہے؟ امیر لوگ اسپیشلسٹ رکھتے ہیں کہ ہمارا گھریلو ڈاکٹر ہے، بس یہ ہمارے مزاج سے واقف ہے۔ خدا نہ چاہے ڈاکٹر کون ہے کسی کا علاج کرے۔ اور دوسرا رجسٹر علاج یہ تھا کہ ہم ماں باپ کے ہاتھ دھلاتے تھے اور وہ پانی بیمار کو دینا۔ آج نہیں، بہت نفرت کرتے بوڑھوں سے، خواہ باپ کی ہو نہ ہو، ماں کی ہو نہ ہو۔ امام احمد ابن حنبل نے مسند میں روایت نقل کیا ہے کہ جو نوجوان ماں کا باپ کا نافرمان ہے اس کے قبر میں آگ کے انگارے اس طرح برستے ہیں جیسی زمین پر آسمان کی بارش کے قطرے برستے ہیں۔ اور کتنی بڑی عبادت ہے جس سے ہم محروم ہیں۔ دیکھو جہاد میں جو آدمی شہید ہوتا ہے اس کا تو بہت بڑا درجہ ہے، وہ نہ صرف اکیلا جنت میں جائے گا بلکہ اپنے رشتہ داروں میں سے 10 آدمی جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جائے۔ مگر حدیث میں ہے کہ آپ کا والد جب بوڑھا ہے اور وہ اس کی آواز بیٹھ چکی ہے، دور سے آپ اس کی آواز نہیں سنتے، تو آپ نے سر جھکایا، کان اس کی منہ کے ساتھ لگایا،
تاکہ لطافت سے باپ کی بات سنیں. فرمائے 100 شہیدوں سے اب کا جھک نہ بنے. آج تو ہم درندوں کی دنیا میں رہتے ہیں. انسانیت اسلام کا نام ہے، شریعت کا. بہرحال قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. قرآن کریم نے اس آیت میں 2 لفظ استعمال کیا ہے. ایک ہوا، من اتبع ہواہ، اور ایک خدا، من غیر ہدی من ربہ. ہوا خواہشات نفس کو کہتے ہیں اور ہدایت شریعت کو کہتے ہیں. انسان کی قدرت نیکی میں بھی چلتی ہے، برائی میں بھی چلتی ہے. مجھے اللہ نے قدرت دی ہے کہ اسے میں نماز پڑھوں، اور مجھے اللہ نے یہ بھی قدرت دی ہے کہ میں نماز چھوڑوں. قدرت ضدین کے ساتھ اس کا تعلق ہے. نماز پڑھنے پر بھی میں قادر ہوں اور نماز چھوڑنے پر بھی میں قادر ہوں. اب قدرت کا تعلق تو نیکی اور بدی دونوں کے ساتھ برابر ہے، لیکن خدا جو شریعت ہے وہ نماز کو ترجیح دیتی ہے کہ نماز پڑھو، اور ہوا جو خواہش ہے وہ ترک نماز کی دعوت ترجیح دیتی ہے کہ نماز چھوڑ دو. اکثر لوگ ہوا کی بات مانتے ہیں اور ہدایت کو چھوڑتے ہیں. افمن اتبع الہہ، میں نظر بد کی قدرت بھی رکھتا ہوں، نظر بد چھوڑنے کی بھی قدرت رکھتا ہوں. قدرت کا تعلق دونوں ضدوں کے ساتھ برابر ہے، لیکن خدا مجھے کہتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ مت دیکھو، اور خواہش کہتی ہے کہ دیکھو. میں ہدایت کو، شریعت کو چھوڑ کر خواہش پر چلتا ہوں، نظر بد کا شکار ہوتا ہوں. افرأیت من اتخذ الہہ، علماء لکھتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک یہ کہ محض ہدایت پر چلنے والے، جیسے صحابہ کرام، ان کی زندگی میں خواہش ہے ہی. کچھ لوگ تھے جو محض خواہش پر چلتے تھے، وہ کفار، ان کی زندگیوں میں شریعت ہے نہیں. وہ پہلا رجسٹر جنتی ہے، دوسرا رجسٹر دوزخی. اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ وہ ہدایت پر چلتے ہیں لیکن خواہش کی آمیزش اس میں ہے. یہ خطرناک ہے. محض ہدایت پر نہیں چلتے. ہدایت پر اس وقت چلیں گے جب تھوڑی بہت خواہش بھی. میں سرما لگاؤں گا کہ یہ سنت ہے، یہ تو ہدایت ہے، لیکن اپنی زیب و زینت خواہش بھی ساتھ ہے. میں سر میں تیل اور کنگھی کے انتظام کروں گا، یہ سنت ہے، یہ تو ہدایت ہے، لیکن اس میں کچھ خواہش کی بھی آمیزش ہے. اس سنت کا ثواب نہیں ملے گا. خواتین کپڑے پہننے اور بدلنے کے بڑا شوق رکھتی. مہندی کے دن الگ سوٹ، بارات میں الگ سوٹ، تیسرے دن ولیمہ میں الگ سوٹ. بہانہ کیا ہے کہ اگر ایک سوٹ میں تینوں پروگرام بھگتا لوں تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا دوسرا سوٹ نہیں. سوٹ پہننا سنت ہے، صاف پہننا سنت ہے، لیکن اس میں خواہش کی آمیزش ہے. امام غزالی رحمہ اللہ نے لطیفہ سنایا ہے کہ اگر خاتون کہتی ہے کہ میں مہندی کا سوٹ بارات پر نہیں پہنوں گی، لوگ کہیں گے یہ پرانا ہے. اگر خاون کہے کہ مہندی میں تو گئی ہے تو بارات میں دوسری بیوی کر کے بھیجوں گا، لوگ کہیں گے اس کی وہی پرانی بیوی ہے، تو کیا ہوگا؟ اس وقت تو کہیں نہیں میرے میں فرق نہیں ہے. تو کپڑوں میں کیا فرق؟ عائشہ صدیقہ ہماری ماں فرماتی ہے پوری مدینہ میں 1 دوپٹہ ہوتا تھا میرے پاس. جب کسی بچی کی رخصتی ہوتی تھی وہ مجھ سے مانگ کے لے جاتے اور تیسرے دن میرے گھر ہوتا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ احد کے دن حضور نے فرمایا مجاہدین تھوڑے ہیں، اگر ہم تقسیم کار کریں، کچھ لڑے، کچھ پانی اور کھانا پہنچائے تو لڑنا مشکل ہے، لہذا مرد سب لڑائی میں ہو، عورتیں پانی پہنچائے. جب عورتوں کو حکم ہوا تو خواتین نے کہا یا رسول اللہ ہر ایک کے پاس چادر نہیں ہے،
ہم ننگی منہ کیسے جائیں؟ تو حضور نے فرمایا 3 عورتیں ایک چادر لے لیں اور کاندھے پر مشکیزہ اٹھائے. اب 3 عورتیں ہیں ایک چادر میں منہ چھپائے ہوئی اور 3 مشکیزیں تینوں کے کاندھوں پر ہے اور مجاہدین کو پانی پہنچو. ان کے لیے عار نہیں ہے، آج ہماری بیٹی کے لیے عار ہے. اب یہ نئے سوٹ، صاف سوٹ بے شک سنت ہے، لیکن اس میں تھوڑی بہت خواہش کی. اگر ہماری بیٹیوں کو نئی سوٹ پہننے کی خواہش ہے تو پھر نیک اعمال زیادہ کریں. حدیث میں ہے نیک خاتون جو فرض نماز کے ساتھ اشراق بھی پڑھے، چاش بھی پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے اور ساتھ ساتھ ذکر و اذکار بھی کرے، تو آپ جب اکنے میں اس کو 100 سوٹ خبر میں پہنائے جائے کہ لو یہ وہ چاشت ہے سوٹ کی شکل میں پہن لو، یہ اشراق ہے سوٹ کی شکل میں پہن لو، یہ تلاوت ہے سوٹ کی شکل میں جو ہے وہ پہن لو، یہ آپ کے ذکر اذکار ہے نئی سوٹ کی شکل میں اس کو پہن لو، یہ آپ کے تہجد ہے نئی سوٹ کی شکل میں پہن لو، یہ آپ کی میٹھی زبان ہے نئی سوٹ کی. اگر ان کو نئی سوٹ کی فکر ہے اور شوق ہے تو خبر میں بھی یہ انتظام کریں. مختلف قسم کی عبادات روزمرہ ادا کریں، فرض نماز، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، سنت، نوافل، تہجد، میٹھی زبان، آنکھوں میں حیا. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. قرآن نے بتایا تقوی اختیار کرو، ایسا لباس ملے گا کہ لوگ ہش ہش کریں گے کہ یہ آنکھ جھپکنے میں 100 سوٹ تبدیل کرتی ہے یہ ختم. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا. خواہش انسان کی غضب کو آوارہ کر دیتا ہے، ابھارتا، اور جب غصہ میں انسان آئے تو پھر وہ ضرور ظلم کر بیٹھتا. اس لیے خواہش نے تو غضب کو ابھارا. شریعت نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ غصے کو دباؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے مہمان آئے تھے. غلام نے پیالے میں شوربہ لا کر کے آیا، پاؤں پھسلا اور پورا پیالہ حضرت حسین پر روڑ. چہرہ مبارک بھی جل گیا، طبی طور پر آنکھیں بدل گئی. تو غلام نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جنت جانا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس کے لیے شرط ہے کہ غصے کو دبائے. اس نے کہا قسم تو غیظ، میں نے اپنا غصہ دبایا. آج اگر کوئی غلام نوکر مالک کو کہے وہ اور آگ بگولا، تو نوکر نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، صرف غصہ دبانا کافی نہیں ہے، مجھے معاف بھی کرو تاکہ اللہ مجھے نہ پکڑے. فرمایا عفو تو میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو بہت محبوب بنانا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. تو اگر آپ خدا کا محبوب بننا چاہتے ہیں میرے ساتھ احسان کرو. فرمایا آتافتو کا لوجہ اللہ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا. بہرحال قرآن کریم کا یہ گیلا دور کرنا ہمارے فرائض میں ہے کہ قدرت کا تعلق نیکی اور بدی دونوں کے ساتھ برابر ہے، لیکن وہاں ہوا آ کر ہمیں گناہ کراتا ہے اور خدا آ کر ہم سے نیکی کراتا ہے. ہم ہوا کو چھوڑ کر خدا کی پیروی کریں. غصے کے وقت غصے کو دبائے، خواہشات کے وقت خواہشات کو دبائے اور اللہ کے سامنے ہر وقت جھکے رہے. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے انعام کا اور دنیا آخرت میں کامیابی کا وعدہ فرمایا. نفسانی خواہشات کی مثال دودھ پیتے بچے کی ہے. اگر دودھ پیتے بچے کا دودھ نہ چھوڑایا گیا تو وہ 20 سال تک دودھ نہیں چھوڑتے. اسی طریقہ سے اگر خواہشات کی نیند نہ چھوڑائی گئی، گناہ نہ چھوڑائے گئے تو یہ تو موت تک نہیں چھوڑتے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس لیے جہاں ہوا اور خدا کا مقابلہ آئے ہم ہدایت کو ترجیح دیں اور خواہشات نفس کو چھوڑ دیں. وآخر دعوانا